چنانچہ بہت عظیم عالم یہ ان کی دونوں بات، ان کے لیے کیا تصور کیا گیا اور وہ کیا تھے. ان کا شاگرد بیان کرتا ہے، مرحوم آغا مہدی قوام، بس مجلس تمام ہو گئی. میں نے دیکھا آدھی رات بدنام علاقہ، کلکتہ میں بھی ہوں گی اس طرح کی جگہ، ہمارے لکھنؤ میں چاول والی گلی بولی جاتی ہے، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ. آگے آگے میں نے آدھی رات کو دیکھا استاد، پیچھے پیچھے ایک عورت. کیا تصور کرے گا آدمی؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ صاحب چمڑا نہ سڑنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے، یہ تو نمک ہی سڑا ہوا ہے. اتنا میں بدگمان ہوا اپنے استاد سے کہ میں نے ان کی کلاس میں جانا چھوڑ دیا. آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ میرے بھائیوں، میرے بچوں، کسی بھی اڑی ہوئی بات پر جلدی کان مت رکھو، پتہ نہیں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، کل کو ہم پھنس جائیں. میں نے کلاس میں جانا ان کے چھوڑ دیا. خطیب زبردست اور پڑھاتے بھی بڑھیا تھے. ایک دن میں نے اپنے دل میں کہا یار ان کا عمل ان کے ساتھ، پڑھاتے بڑھیا ہے، دل میں اتر جاتی ہے، چھوڑو وہ اپنا حساب دیں گے، کلاس میں کیوں چھوڑ دیں. کہنے لگا میں گیا صاحب، وہ اپنا پڑھا رہے تھے، میں بھی ایک کھمبے سٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اس دن ان کا درس تھا بدگمانی پر. یہ دیکھیے اتفاق، اور پوری یہی مثال بنا ڈالی انہوں نے. آپ نے اگر کسی کو رات میں دیکھا، ایسے دیکھا ویسے دیکھا تو گمان بد نہیں ہونا چاہیے. یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا صاحب بدگمانی نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آپ کو استاد. ہو گئی بات. اپنا شاگرد استاد کے بارے میں اس کی کیا خیال ہے؟ ایک دن خبر آئی آغا قوام مر گئے، استاد کا انتقال ہو گیا. یہ شاگرد کہتا میں نے سوچا یار اپنا حساب اللہ کے ہیں، یہ خود دیں گے، میرے اوپر حق استادی ہے تو مجھ کو جانا چاہیے جنازے میں. جنازوں میں آپ لوگوں نے بہت شرکت کی ہوگی تو چلے ہیں، معلوم ہوا جو ہے وہ ان کے ساتھ، تب تک یہ آ گئے. ایسا ہوتا ہے نا. چلیے تو کہنے لگے ہم جنازے میں چل رہے تھے، تب تک ان کا ایک دوسرا شاگرد، وہ بھی صاحب ہمامہ، وہ بغل میں آ گئے میرے سامنے. جنازہ ہے لوگوں کی دوش پر. کیا چیز تھے مرحوم، اللہ مغفرت کرے. یہ پھر کہتے میں نے اپنے دل میں کہا وہ تو ہم کو ہی پتا ہے کیا چیز تھے، یعنی وہی بدگمانی. یار ابھی قبرستان جانے تک تو بڑا ٹائم ہے، کہو تو ایک قصہ ان کا ہم سنائیں جو میرے ساتھ ہوا ہے. دوسرے والے نے کہا اس بدگمان سے سناؤ. کہنے لگے فلاں جگہ عشرہ چل رہا تھا، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت. اللہ واقعاً ان کو اجر دے. یہ جو انجمن والے بیچارے رسید لے کے فقیر کی طرح ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہیں، خدا واقعاً ان کو اجر دے کہ کس طرح سے یہ اس ذکر اہل بیت کے لیے بیچارے بھیک مانگتے ہیں. کل صاحب آخری مجلس تھی، چائے وائے ہوئی، انجمن نے لا کر کے مجھ کو لفافہ دے دیا، لفافہ رکھ لیا. اچھا جتنا بڑا ذاکر ہوگا لفافہ بھی اتنا ہی، یہ اپنے زمانے کے بڑے تھے تو لفافہ بھی دبیز ہوا. ان کے پاس اتنے بڑے ذاکر کے پاس خود کی کار نہیں ہے. ابھی سمجھ میں آ جائے گا کیسے نہیں ہے، جب خرچ اس طرح کا ہے تو کہاں سے آئے گی. شاگرد یہ جو بیان کر رہا کہ میرے پاس گاڑی تھی، استاد نے کہا اے اشفاق جی کار ہے تمہارے پاس؟ جی لے آؤ یار کار، چلو لفافہ ملا، کچھ مستی کی جائے. تو میں نے مذاق میں کہا استاد آپ کی مستی میں بھی کچھ نہ کچھ ثواب ہی ہوگا. کہا چلو جاؤ گاڑی لے آؤ. میں گاڑی لے آیا، میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے وہ. چلو کہاں؟ وہیں جہاں انہوں نے کچھ دن پہلے استاد کو دیکھا تھا اور بدگمان ہو گئے تھے، اسی بدنام علاقے میں. جی کہ تم سے کہہ رہے ہیں یار چلو آج لفافہ ملا، تھوڑا مستی کرتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اندر سے خوف رکھتے ہیں، اوپر سے ہنستے رہتے ہیں. وسیع حسن کی طرح ہو ہو کر کے مکاری نہیں کرتے. چلے گئے صاحب، وہاں انہوں نے کہا گاڑی روکو، گاڑی روک دیا. مجھ سے کہا وہ لڑکی سامنے ہے جی اس کو بلا لاؤ. اب تو ہماری حالت خراب. جی کہ تم سے جتنا کہا اتنا کرو. پتہ نہیں کیا استاد کا دباؤ تھا، میں چلا گیا. میں نے کہا جناب بلا رہے ہیں. اب وہ کسٹمر کا لفظ یوز کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ یہی کچھ سمجھ کے آئی، اس نے پچھلا دروازہ کھولا، پیچھے کی سیٹ خالی تھی.
ادھر نہیں، سامنے آؤ، سامنے آئے. ابھی جو انجمن عباسیہ مبارکہ نے لفافہ دیا ہے نا، سوگواران نے ابھی جو لفافہ دیا ہے، غلامان اہل بیت نے ابھی جو لفافہ دیا ہے، مولوی صاحب نے نکالا کہ یہ لے لو بیٹا. میری پگڑی دیکھ رہی ہو جی، کیا رنگ ہے؟ کالی. کالی کا مطلب سید، سید کا مطلب اولاد فاطمہ. جانتی ہو بیٹا، یہ پیسہ میرا نہیں ہے. آگے دیکھیے، اس لفافے کو آدمی اپنی ملکیت نہیں سمجھ رہا. بیٹا یہ لفافہ میرا نہیں ہے، جناب فاطمہ میری جدہ ماجدہ کی شہادت کا عشرہ چل رہا تھا. مومنین نے عشق فاطمہ زہرا میں کچھ اکٹھا کر کے مجھ کو دیا ہے. یہ بی بی کا پیسہ ہے، یہ میں آج لایا ہوں، اس کو رکھ لو. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے، جب ضرورت پڑے گی مجھ کو ٹیلی فون کر لینا. فاطمہ کا واسطہ یہ گناہ چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں، روابط ہے، یہاں سے کلکتے تک جانتا ہوں. دیکھوں گا کوئی معقول رشتہ مل جائے، تمہاری شادی کروا دوں گا. کتنا بڑا آدمی، اس کے لیے کون سا گمان. بات ختم ہو گئی، چلے آئے. اب یہ خود بیان کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ برسوں کے بعد میں گیا زیارت کے لیے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے حرم مبارک میں. زیارت کی کتاب اٹھائی، زیارت کے لیے لگا جیسے پیچھے کوئی آدمی ہے جس کو مجھ سے کچھ کام ہے. تو چونکہ اہل بیتی نے کہا کہ ہر کام سے افضل مومن کی حاجت روائی ہے، میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا جی بھیا فرمائیے. کہ وہ صاحب باہر ایک خاتون ہے آپ کو بلا رہی ہیں. میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہوں، میں نے کتاب رکھ دی. میں نے کہا مولا آپ ہی لوگ فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی مقدم ہے، آپ کی زیارت بعد میں کروں گا، آپ کے حکم کے مطابق میں جا رہا ہوں، دیکھوں اس مومنہ کی کیا ضرورت ہے. باہر آئے، ایک عورت، گود میں ایک بچہ. السلام علیکم حضور. علیکم السلام. پہچانا آپ نے؟ نہ. یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ آپ وہاں آئے تھے اڈے پر ہمارے؟ ہاں آپ نے پورا عشرے کا لفافہ دے دیا تھا ہم کو. ہاں کہ پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا اثر تھا، اسی رات میں نے توبہ کر لی. آپ نے کہا تھا نا میں رشتہ دیکھوں گا، پھر آپ بھول گئے، لیکن آپ کی زبان کا اثر میں سمجھتی ہوں. اللہ نے رشتہ بھیج دیا، میری شادی ہو گئی، عزت کی زندگی گزار رہی ہوں. اللہ نے یہ بیٹا دیا تو اپنے شوہر کو سمجھایا بجایا چلو ذرا زیارت، دل میں یہ کہ چل کے ایک ساتھ معافی تلافی کر کے برابر کریں. میں یہاں زیارت کے لیے آئی، تب تک میری نظر پڑ گئی آپ کے اوپر. میں نے کہا مولا جس نے گناہ کے دلدل سے نکال کے مجھ کو تمہارے در پہ کھڑا کیا ہے، پہلے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا آقا، پھر تمہاری زیارت کروں گا. اتنا باعزت انسان، اتنا بڑا انسان، اس کے بارے میں کیسی بدگمانی، وہ بھی غیر نے نہیں اپنے شاگرد نے. اس میں اس قصے سے کئی چیزیں نکلتی. نمبر ایک، میرے بچوں، آپ بزرگوں سے معافی، آپ سب ہم سے بہتر ہیں. میرے بچوں کبھی کسی کے بارے میں ان کی سن کے یقین مت کرو. قرآن منع کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے، لا تقف ما لیس لک بہ من العلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. خبردار، جب تک 100% یقین نہ ہو جائے تب تک اڑی ہوئی بات پر کان مت دھرو. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، سب سے سوال کیا جائے گا.